پاکستان ہائی کمیشن سے تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانیز جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری زیادہ تر جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی. اب تو وہ پڑھ گئے ہیں, ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں, پڑھ لکھ کے ہیں. تو مجھے تب سے ایکسپیرینس ہے ڈیلنگ ود پاکستان ایمبسی ایز این اوورسیز پاکستانی. تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے, اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور, اور جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور, اور جو نچلا طبقہ ہے. اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں, لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے. جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کر رہا ہوں, ایون 90s, تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے, اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبسی کی طرف تھا. وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے, تو وہ ایمبسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی, جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس, جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے, ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبسی بالکل ان رسپانسو ہے, وہ کر نہیں رہی. بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا, اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے. اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے, بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے, تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبسی ہے سعودی عربیہ میں اس کو مجھے فیڈ بیک دو. تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس, کوئی پرواہ نہیں ان کی, ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا, اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں. تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جو جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہیں, اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو, وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے, بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبسیز, یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے, یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے, اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا, کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, unmarried certificate, death certificate, birth certificate, police character certificate, medical documents, driving license attestation,
bank papers, commercial and business documents, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, اور پھر miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جست دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. Unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. Non-adherence to time commitments. ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے. وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی دو ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہیں, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8-9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئیدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل آن لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی ووڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکنزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا کوئی